حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خضر سے کہا، مجھے آپ کے ساتھ رہنے دیجیے تاکہ میں آپ سے وہ علم سیکھوں جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، کیونکہ میں اللہ کی طرف سے ایسے کام کروں گا جو تمہیں ظاہری طور پر برے لگیں گے، مگر تم ان کی حقیقت نہیں جانتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا، انشاءاللہ میں صبر کروں گا اور آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اب 3 واقعات پیش آئے جو اس سفر کا حصہ تھے۔ پہلا واقعہ، کشتی کا سوراخ۔ وہ دونوں ایک سمندر کے کنارے پہنچے جہاں کچھ غریب ماہی گیر تھے۔ وہ ان کی کشتی میں سوار ہوئے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا، آپ نے تو یہ کشتی دبونے کی کوشش کی، یہ لوگ تو غریب ہے، اب وہ کیسے کمائیں گے؟ حضرت خضر نے فرمایا، کیا میں نے نہیں کہا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ حضرت موسیٰ نے کہا، مجھے معاف کیجیے، میں بھول گیا تھا۔ دوسرا واقعہ، جوان لڑکے کا قتل۔ وہ آگے بڑھے تو راستے میں ایک خوبصورت اور صحت مند جوان لڑکا کھیل رہا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اسے پکڑا اور اس کا سر کاٹ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چیخ اٹھے، یہ کیا کیا آپ نے؟ ایک بے گناہ معصوم کو قتل کر دیا؟ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت خضر نے فرمایا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے؟ حضرت موسیٰ نے کہا، اگر اب سے پوچھا تو مجھے چھوڑ دیجیے گا۔ تیسرا واقعہ، ٹوٹی دیوار کی مرمت۔ وہ ایک قصبے میں داخل ہوئے جہاں کے لوگوں نے انہیں کھانا تک نہ دیا۔ وہاں ایک ٹوٹی ہوئی دیوار تھی جو گرنے کو تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اسے بغیر کسی مزدوری کے ٹھیک کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر آپ چاہتے تو ان لوگوں سے مزدوری لے لیتے، کم از کم کھانے کا تو انتظام ہو جاتا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اب ہماری جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ اب میں تمہیں ان تینوں واقعات کی حقیقت بتاتا ہوں جو اللہ کی حکمت پر مبنی تھی۔ پہلی حقیقت، کشتی غریب ماہی گیروں کی تھی۔ آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی کو ضبط کر لیتا۔ میں نے سوراخ کر کے اسے عیبدار بنا دیا تاکہ وہ اسے چھوڑ دے اور غریبوں کے پاس رہے۔ دوسری حقیقت، وہ جوان لڑکا ایسا تھا کہ بڑا ہو کر کافر بن جاتا اور اپنے ماں باپ کو جو مومن تھے بہت ستاتا اور دین سے دور کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ہٹا کر ان کے لیے ایک بہتر اور نیک اولاد عطا کی۔ تیسری حقیقت، وہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی۔ ان کے باپ دادا نیک تھے اور دیوار کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا۔ اللہ چاہتے تھے کہ وہ بچے بڑے ہو کر خود اس خزانے کو نکالیں، اس لیے میں نے دیوار کو گرنے سے بچایا۔ یہ سب اللہ کی طرف سے تھا، نہ کہ میری اپنی مرضی سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صبر نہ کرنے پر افسوس کیا، اور یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی حکمت ہماری محدود عقل سے بہت بلند ہے۔ جو چیز ہمیں بری لگتی ہے وہ اللہ کی منصوبہ بندی کا حصہ ہو سکتی ہے۔ سبسکرائب، لائک دے کر کمنٹ میں اپنی رائے دیں۔